بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک اور ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ناول مداری۔ اور کوتوال شہر یا قاضی کے حکم پر انصاف کا ڈرامہ پھر پیش کیا جاتا ہے، جس کا اسکرپٹ نصف صدی کی آزادی اور ترقی کے دور میں بھی بدلا نہیں کیا۔ خانہ بری کے لیے افسر متعلقہ کو معطل کرنے کی خبر کسی اپنے قائم رپورٹر کے ذریعے شائع کر دی جاتی ہے، کسی اپنے ایس ڈی ایم کو انکوائری افسر مقرر کرنے کا ڈھول پٹا جاتا ہے، پھر کسی اپنے پولیس سرجن سے اپنی مرضی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ مل جاتی ہے کہ مرنے والا 100% طبی موت مرا۔ گرفتاری تو بس بہانہ بن گئی۔ شرپسند خواہ انصاف کے رکھوالوں اور قانون کے محافظوں کا بدنام کرنے پر آمادہ ہیں، اور غیر ملکی ایجنٹوں کے اشارے پر امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ فائل داخل دفتر کر دی جاتی ہے۔ عزیز و اقارب بعد فاتحہ سوئم کے قورمہ بریانی سے مہکتی ڈکار لے کر مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور پسماندگان صبر جمیل اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک زندگی کے ساتھ ایک ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے، دنیا ویسے ہی چلتی رہتی ہے، سلسلہ روز و شب نقش کر حادثات، ہر چیز فانی ہے، باقی ہے اللہ کا نام۔ گیٹ تک میں انتہائی دل گرفتہ اور اپنی بے بسی کے احساس اور باغیانہ پروحشت خیالوں کی آگ میں جھلستا ہوا گیا۔ میری جذباتی کیفیت اس وارث جیسی تھی جو کسی زندان سے کسی بے گناہ پھانسی پانے والے عزیز کی لاش لینے پہنچا ہو۔ قانون کے سارے نظام انصاف کے جھوٹ سے دنیا سے، یہاں تک کہ خدا سے بھی شاکی و باغی ہو۔ گیٹ پر کھڑے ہوئے پٹھان چوکیدار نے کلاشنکوف اپنے کندھر پر لٹکا رکھی تھی۔ ایک داڑھ میں نسوار کی چٹکی دباتے ہوئے اس نے مجھے ملاحظہ کیا، اور شاید اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے روک کے تشریف آوری کا مقصد دریافت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر صورت میں اتنا ہی دکھی نظر آتا ہوں کہ مشکوک نہیں ہو سکتا۔ میں خود ہی اس کے پاس رک گیا۔ خان، ابھی یہاں پولیس آئی تھی؟ اس نے غور سے میرا جائزہ لیا۔ ہم نہیں جانتا۔ تم کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے جواب میں ایک اور سوال کیا، کیا پولیس کسی مریض کو گرفتار کر کے لے گئی ہے؟ ہم بولا نہیں معلوم۔ خود اندر جا کے پوچھو یار، اس نے بیداری سے کہا۔ پھر شاید اسے میری مظلومیت پر ترس آ گیا، اور اس نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، وہ کون تھا؟ تمہارا عزیز تھا قاتل؟ میں بہتر قدموں سے آگے گیا، حالانکہ اب معلوم کرنے کے لیے کچھ نہ تھا، مگر میں کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی لڑکی کے سامنے ٹھہر گیا، جو بیک وقت ٹیلی فون آپریٹر اور ریسیپشنسٹ تھی۔ اس نے اپنی جذبات سے آری مسکراہٹ چہرے پر سجا کے مجھ سے سوال کیا۔ یس سر۔ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے پولیس یہاں سے کسی کو گرفتار کر کے لے گئی تھی؟ اس کی مسکراہٹ کافور ہو گئی۔ یس سر، لیکن میں اس معاملے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں، کل میں ہی اسے ڈاکٹر عائشہ کے ساتھ یہاں لے کر آیا تھا۔ اس کے لیے ساتھ ایک اور لڑکی تھی دیکھ بھال کے لیے، وہ کہاں ہے؟ کیا میرے لیے کوئی پیغام چھوڑا ہے؟ اس نے شبنم نام تھا اس کا۔ وہ چونکہ وہ خاتون صحافی، میں نے سر ہلایا۔ یس۔ کیا وہ بھی ساتھ گئی ہے پولیس اسٹیشن؟ میرا خیال ہے کہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ پولیس ایک داڑھی والے نوجوان کو لے گئی ہے، وہ بولی۔ آر یو شیور؟ مجھے ایک شوق سا لگا۔ اویس، وہ 3-4 دن سے یہاں داخل تھا، پاگل بنا ہوا تھا۔ میں نے سکون دینے والی خوشی کو اپنے وجود میں یوں پھیلتا ہوا محسوس کیا جیسے تپتی دھوپ میں دوپہر کے وقت پیدل چل کے خشک کانٹوں بھرے حلق کے ساتھ گھر پہنچنے والے کو ٹھنڈے میٹھے پانی کا پہلا گلاس پینے سے ٹھنڈک اپنے رگ میں دپے میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کوئی مرد تھا؟ میں نے ایک احمقانہ سوال کیا۔ وہ مسکرانے لگی۔ ظاہر ہے داڑھی والی لڑکی تو ہو ہی نہیں سکتی، اس نے کسی دوسرے داڑھی والے کو قتل کر دیا تھا۔ بحث کے دوران میں مشتعل ہو کے پولیس نے بھی کوشش کی تھی کہ ڈاکٹر عائشہ اس کے حق میں رپورٹ دے دے کہ وہ نارمل نہیں ہے، ذہنی مریض ہے۔ میں نے کہا تھینک یو ویری مچ، اور پلٹ کے زینے کی طرف چل پڑا۔ شبنم نے جو دیکھا تھا وہ سمجھے بغیر مجھے بتا دیا تھا۔ چندہ کے ساتھ پولیس کا آنا محض ایک اتفاق تھا جسے شبنم کے خوف نے اپنا مفہوم دے دیا تھا۔ میری اپنی ذہنی کیفیت ایسی تھی کہ میں نے آسانی سے اس پر یقین کر لیا۔ میں بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اندیشوں کا کوہ گراں کسی بادل کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ سونی کو خاموشی سے بستر پر سوتا دیکھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ شبنم اس کے نزدیک کی کرسی پر بیٹھی کسی رسالے کی ورگردانی کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ مسکرائی، اور اس نے رسالہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ٹیبل پر ڈال دیا۔ میں اس کے ساتھ ہی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا صورتحال ہے؟ سب ٹھیک ہے ابھی تک؟ وہ بولی۔ میری آواز پر سونی نے آنکھیں کھولی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پوچھا، ہیلو، ہاؤ آر یو؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اپنی ہتھیلی سے انہیں صاف کر دیا۔ اب کیا بات ہے رونے کی، بہادر لڑکی؟ چلو بس اب ٹھیک ہو جاؤ فٹافٹ تو گھر چلیں، میں نے کہا۔ سونی نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا۔ میں مر جاؤں گی؟ میں نے ہنس کے کہا، ہاں ایک دن میں بھی مر جاؤں گا۔ شبنم بھی، ہم سب مر جائیں گے بالآخر۔ شبنم نے اسے ڈانٹا، ایسی باتیں کرنے سے بہتر ہے تم چپ لیٹی رہو، ہوش آیا نہیں اور مرنے مارنے کی باتیں کر رہی ہو۔ نہیں باجی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا، باجی کی بہن آپ بکواس فرما رہی ہیں۔ شبنم نے کہا، تمہیں منع کیا ہے ڈاکٹر نے بولنے سے۔ سونی نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی حالت میں بہتری یقیناً آئی تھی، مگر جسم سے زیادہ ذہنی اذیت کے اثرات باقی تھے، اور اسے کم سے کم 2 ہفتے تک آرام کے سوا کچھ نہیں کرنا تھا۔ میں نے شبنم سے پوچھا، چندہ کہاں ہے؟ وہ چلی گئی۔ دراصل پولیس بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آئی تو مجھے غلط فہمی ہو گئی، شبنم نے شرمندگی سے کہا۔ میں نے کہا، وہ مجھے معلوم ہو گیا ہے، چندہ تو صرف معافی مانگنے آئی تھی، بہت ندامت تھی اسے اپنے رویے پر۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ اب کیا فائدہ؟ پہلے تو مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیا، مجھے کیا کسی کو بھی نہیں بخشا، اور اب اکیلے میں آ کر تم سے معافی مانگ لی؟ شبنم بولی، اور کیا کرتی؟
پہلے ان سب کو جمع کرتی جو اس وقت وہاں موجود تھے اور پھر فردن فردن سب سے معافی مانگتی، میں معافی کا اعلان پڑھتی۔ میں نے کہا تم خود سوچو شبنم، اس نے جو کچھ کہا تھا تمہارے اور رکشی کے بارے میں، ہم سب کے لیے وہ معاف کیا جا سکتا ہے، الفاظ کے زخم ایسے مندمل نہیں ہو سکتے۔ شبنم نے کہا چلو جانے دو، اس وقت وہ ہوش میں کہاں تھی؟ میں نے کہا بے اختیار سچ آدمی کب بولتا ہے، یا نشے کی حالت میں یا پھر پاگل پن کے دورے میں؟ بقائمی ہوش و آواز ہم سب بڑی منافقت سے کام لیتے ہیں۔ وہ چندہ کے دل کی بات تھی جو خود ہی زبان پر آ گئی۔ اب اس پر ندامت کی جھوٹ کی چادر ڈال کے سچائی کو بدلا نہیں جا سکتا۔ شبنم بولی اس وقت بھی مجھے ایسا لگا جیسے چندہ جو کچھ کہہ رہی ہے مجبوری میں کہہ رہی ہے، کسی کے کہنے سے سوری کہنے کے لیے آنا پڑا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ سب سے پہلے تو کمال نے احساس دلایا ہوگا اسے اپنی غلطی کا۔ ممکن ہے قمر نے جھگڑا کیا ہو۔ شبنم ہنسی، ہاں اس کے بھائی کو کچھ کہہ دے کوئی کہ اس سے کہاں برداشت ہوگا، تم نے اسے روکا نہیں؟ روکنے کی کوشش کی تھی، یہ بتایا تھا کہ ناصر بھی آنے والا ہے، مگر اس پر وہ کچھ زیادہ ہی نروس ہو گئی۔ کہنے لگی کہ میں نے سوچا تھا کہ یہاں سب مل جائیں گے، مجھے سونی کی خیریت بھی پوچھنی تھی، مگر میں ہاسپٹل سے زیادہ دیر غیر حاضر نہیں رہ سکتی۔ تم بتا دینا رکشی کو بھی، مجھے واقعی بہت افسوس ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا جو میں نے ایسی غلط باتیں کر دیں۔ میں نے کہا یعنی وہ خود کہنا نہیں چاہتی تھی؟ شبنم بولی ہاں یہ بات مجھے کچھ عجیب لگی۔ بھائی میں کیوں معافی مانگوں تمہاری طرف سے، اور تمہارا معافی نامہ اپنے الفاظ میں دوسروں تک کیوں پہنچاؤں؟ جو کہنا ہے خود کہو، فرصت نہیں ہے تو فون پر کہہ دو۔ فرصت نہ ہونے کا محض بہانہ ہوتا ہے، ورنہ آدمی ہر کام کے لیے وقت نکال سکتا ہے اور نکالتا ہے۔ آخر اسے کیا ضرورت تھی ہاسپٹل کے اوقات میں آنے کی؟ وہ شام کے بعد آ سکتی تھی، اور ایک بار وہ ڈاکٹر کمال کے ساتھ رئیس خانے آ چکی ہے تو کیا دوبارہ نہیں آ سکتی؟ اصل بات یہی ہے کہ وہ ایک فارمیلٹی پوری کرنے آئی اور تمہارے آنے کا سن کے بھاگ گئی۔ میں نے کہا اور کون تھا اس کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں، وہ کمال ہاسپٹل کی ایمبولینس کو خود ڈرائیور کر کے آئی تھی۔ کسی گاڑی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، مگر ایمبولینس کو دیکھ کر چوکیدار نے جانے دیا ہوگا۔ ادھر نیچے ہی پورچ میں کھڑی تھی، میں نے اسے اوپر کی کھڑکی سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بھائی مجھے نہیں چاہیے اس کا معافی نامہ، میں اس سے کسی قسم کا تعلق بھی نہیں رکھنا چاہتا، پتہ نہیں کیوں اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے اس سے۔ کل کی باتوں سے اس کے عزائم کا اور اس کی نیت کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ احتیاط بہتر ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ سونی کو کہیں اور لے جانا چاہیے۔ وہ کچھ حیران ہوئی، کہیں اور کہاں؟ میں نے کہا یار لاہور میں نفسیاتی کلینک بہت ہیں، میں ہرگز اس بات سے اتفاق نہیں کروں گی۔ کسی بھی کلینک میں آپ کو یہ ذاتی توجہ نہیں مل سکتی جو ڈاکٹر عائشہ دیتی ہیں۔ میں نے مریض کی حیثیت سے بھی دیکھا ہے اور تیماردار بن کے بھی دیکھ رہی ہوں۔ چندہ کچھ نہیں کرے گی۔ میں نے کہا میں صرف چندہ کے ڈر سے ایسا نہیں کر رہا ہوں، کچھ اور بھی وجوہات ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے رئیس سے کہا تھا کہ ہمیں کچھ دن کے لیے روح پوش ہونا چاہیے۔ میرے یہاں آنے سے چند منٹ پہلے رب نواز نے فون کیا تھا۔ رب نواز نے فون کیا تھا؟ کیسے؟ اس نے رئیس خانے کا نمبر پر فرید عباسی کا پوچھا تھا۔ شبنم بے یقینی سے مجھے دیکھتی رہی۔ رئیس خانے کا نمبر اس کو کس نے دے دیا؟ میں بھنا کے کہا میں نے، یا شاید خود فرید عباسی نے۔ کیسی بے وقوفی کی باتیں کرتی ہو تم بعض اوقات۔ کسی کا فون نمبر معلوم کرنا کیا صرف تمہارے لیے آسان ہے؟ تم کر سکتی ہو یہ کام تو کیا ملک رب نواز نہیں کر سکتا؟ تم لڑنے کے موڈ میں ہو، غصہ ہے چندہ کی باتوں کا اور اتار رہے مجھ پر۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ آف کورس میں ٹینشن میں ہوں۔ وہ بولی میں چائے منگواتی ہوں تمہاری پسند کی، بلکہ خود بنا کے لاتی ہوں۔ شبنم کینٹین گئی ہوئی تھی کہ سونی نے پھر آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا۔ ناصر مجھے یہاں سے لے چلو پلیز۔ میں نے آہستہ سے اس کے بالوں کو سہلایا، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ اس نے اٹھنے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں مجھے گھر لے چلو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، یہاں مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈر کس بات کا پگلی؟ میں نے پیار سے اس کو پھر لٹا دیا۔ وہ رونے لگی۔ ڈر لگتا ہے بس مجھے، میں مر جاؤں گی یہاں، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تسلی اور دلاسے دینے والے الفاظ کی مدد سے اسے قائل کرتا، ڈاکٹر عائشہ کا مبتسم چہرہ دروازے پر نمودار ہوا۔ ہیلو۔ میں نے کہا آئیے۔ سونی اب آپ ہی کو یاد کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کی یاد تو تکلیف میں ہی آتی ہے۔ اس نے جھک کر سونی کا ہاتھ تھام لیا۔ واٹ از دی پرابلم؟ میں تمہیں جلد از جلد چلتا پھرتا بلکہ دوڑتا بھاگتا دینا چاہتی ہوں۔ سونی نے پلک جھپکائے بغیر کہا کیا میں یہ سب کر کے دکھاؤں آپ کو؟ ڈاکٹر مسکرائی۔ نو ناٹ آؤٹ۔ ٹھیک ہونے کے بعد۔ سونی اچانک اٹھ بیٹھی۔ دیکھو ڈاکٹر میں ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر عائشہ کو شاید اس کی قوت ارادی نے حیران کر دیا۔ ویسے تو ٹھیک ہو، پھر ناصر سے کہیں کہ مجھے گھر لے جائے۔ خلاف توقع ڈاکٹر عائشہ نے انکار میں سر نہیں ہلایا۔ اوکے میں بھی لکھ دیتی ہوں۔ ناصر تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔ باہر آتے ہی میں نے کہا واٹ از دس ڈاکٹر عائشہ؟ اس نے کہا اور آپ نے مان لیا۔ آپ خود جانتی ہیں کہ ابھی وہ کسی طرح بھی اس قابل نہیں ہے کہ اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جائے۔ مینٹل شاک سے نکلنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن جسمانی طور پر وہ فٹ کہاں ہے؟ ڈاکٹر عائشہ خاموشی سے میری بات سنتی رہی اور چلتی گئی۔ میں نے کہا ایک بات البتہ مجھے آپ سے کہنی تھی، پلیز برا مت مانیے گا۔ جتنا اعتماد مجھے آپ کی ذات پر اور آپ کی صلاحیت پر ہے، اتنا کسی اور پر ہونے کا سوال ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شبنم کے کیس میں یہ صرف آپ کا اعجاز مسا ہی تھا کہ وہ آج مجھ سے زیادہ نارمل ہے، اور دیکھ لیں کیسے تیمارداری کر رہی ہے۔ مگر میں چاہتا تھا کہ سونی کو یہاں سے لے جاؤں، کسی دوسرے کلینک میں آپ ریکمینڈ کریں گے؟ وہ اپنے آفس کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئی اور اپنی کرسی پر بیٹھ کے اس نے مجھے اپنے مقابل بیٹھنے کا اشارہ کیا اور چشمہ اتار کے آنکھیں ملنے لگی۔ میں خاصا ریلیوڈ محسوس کر رہی ہوں اب، حالانہ کہ 1 گھنٹے میں سے بہت اپسیٹ تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ تم سے کیا کہوں اور کیسے کہوں۔ میں نے کہا ایسی کیا بات تھی؟ اس نے میرے سامنے اخباروں کا ایک بنڈل رکھ دیا۔ یہ آج کے اخبار ہیں جو میں نے بہت دیر سے دیکھے، تم نے شاید دیکھے نہیں۔ میں نے اخبار کھولا نہیں، مجھے وقت نہیں ملا۔
انگریزی کے ایک اور اردو کے 2 اخبارات میں سونی کی تصویر شائع ہوئی ہے۔ وہ بولی، اوہو، یہ تو خطرہ تو ہے۔ میں نے انگلش اخبار کے صفحات پلٹتے ہوئے کہا، اس کا کافی سینسیشنل ہسٹری ہے۔ تمہاری طرح جیسا کہ مجھے اس وانٹڈ کے اشتہار سے پتہ چلا ہے، میری اپنی تو کوئی نالج نہیں تھی، جو تم نے بتایا وہی معلوم تھا۔ میں نے 3 کالم 15 سینٹی میٹر کے اشتہار کو غور سے پڑھا۔ اس میں سونی کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر پاسپورٹ سائز میں بہت واضح تھی۔ اس کی تمام قابل تعزیز اور ناکردہ جرائم کی تفصیل موٹے حروف میں شائع ہوئی تھی، اور یہ اشتہار ملک رب نواز کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اس میں بلا واسطہ طور پر میرا حوالہ یوں تھا کہ مجھ پر سونی کا ساتھی ہونے کا شک ظاہر کیا گیا تھا۔ میرا حلیہ بیان کیا گیا تھا کہ قد 6 فٹ، وزن 170 پاؤنڈ کے لگ بھگ، جسم درمیانہ، رنگ صاف، گھنی سیاہ داڑھی اور مونچھیں، سر کے بال لمبے وغیرہ وغیرہ۔ مفرور سونی اور اس کے ساتھی کی نشاندہی کرنے والے کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کی پیشکش کی تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اخبار میز پر رکھ دیا۔ اب یہ میری اخلاقی ذمہ داری بن گئی ہے کہ میں آپ کے اعتماد کا ناجائز فائدہ نہ لوں اور فوراً سونی کو یہاں سے لے جاؤں۔ پلیز، ڈاکٹر عائشہ نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتی کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا۔ میں صرف اپنے کلینک، گڈ ول اور مریضوں کی ویلفیئر سے کنسرن ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے پولیس ایک اور پیشنٹ کو پکڑنے آئی تھی۔ اس وقت تک میں نے بھی اخبار نہیں دیکھا تھا۔ اسے اخبار تو آ جاتے ہیں صبح، مگر 10 بجے تک میں رپورٹس دیکھتی ہوں اور راؤنڈ پر رہتی ہوں۔ اخبار میرے آفس میں پڑے رہتے ہیں۔ راؤنڈ سے فارغ ہو کے میں چائے پیتے ہوئے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالتی ہوں۔ اس کے بعد اخبار حال میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ مریض بھی پڑھتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی۔ خدا کا شکر ہے کہ سونی کو کسی نے نہیں دیکھا، ورنہ پولیس والے اسے بھی لے جاتے اور خام خواہ مجھے بھی ملوث کرتے کہ میں نے اسے چھپا رکھا تھا۔ وہ بہت بھرم تھے کہ میں نے ان کے مریض کو نارمل قرار دے دیا۔ ان کے ساتھ ایک DSP تھا جو کسی VVIP کے پرسنل اسٹاف میں شامل ہے، خورشید کیانی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے خاص بندے کی رپورٹ میں یہ لکھ دوں گا کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ یہ 3 دن پہلے کی بات ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں مریض کو دیکھے بغیر یہ لکھ دوں تو اسے کوئی چیلنج کرے گا۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ مریض کو آبزرویشن میں رکھنے کے بعد اس کا بیہیویئر دیکھ کے ہی میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہوں۔ تھانے والے اسے لے کر آ گئے، ایک انسپیکٹر جو تھانہ انچارج تھا، 2 سپاہی اور ملزم۔ ان کی صورت دیکھ کر ہی میں نے جج کر لیا تھا کہ وہ فینٹک ہیں اور اس پر قتل کا الزام ہے، مگر ہتھ کڑی نہیں لگائی گئی تھی۔ وجہ یہ کہ وہ ایک VVIP کے پرسنل سیکیورٹی اسٹاف آفیسر کا خاص بندہ تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کے مجھے ایسے گھورتا رہا کہ میں پہلے تو نروس ہو گئی تھی۔ انسپیکٹر بھی بڑے رعب میں تھا، کہنے لگا، لو جی، آپ نے ضد کی تو ہم بندہ لے آئے ہیں، اب آپ دیکھ لو اور بنا دو رپورٹ فٹافٹ۔ میں نے کہا، کیا تم کیا سمجھتے ہو میں کوئی سرکاری ہاسپٹل کی ڈاکٹر ہوں یا پولیس سرجن ہوں جس سے تم اپنی مرضی کی کچھ بھی رپورٹ لے سکتے ہو؟ کسی نے کہا تھا تم سے اپنا بندہ یہاں لانے کو بہتر ہے کہ اسے واپس لے جاؤ اور DSP صاحب کو بتا دو کہ میں یہ کام نہیں کرتی۔ انسپیکٹر نے پہلے تو واضح کیا کہ یہ ہائی کورٹ کا حکم ہے اور میں انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ ہائی کورٹ میں سے میں نمٹ لوں گی، میری مرضی معلوم کیے بغیر عدالت یہ حکم کیسے جاری کر دیا؟ عدالت کو کیا معلوم کہ میں یہاں ہوں یا نہیں، میرے پاس وقت ہے یا نہیں، میں بیمار تو نہیں ہوں۔ پھر انسپیکٹر مجھے سمجھانے لگا کہ اس کیس میں ایک رپورٹ دے کے ہی کتنا فائدہ حاصل کر سکتی ہو، وزارت صحت سے مجھے کتنی مراعات حاصل ہو سکتی ہیں، اور میں چاہوں تو اس ہاسپٹل کو ایک بہت شاندار اور وسیع جگہ پر منتقل کرنا بھی ممکن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب میں نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ مجھے کوئی لالچ نہیں، اس سے بڑے کسی ہاسپٹل کو صحیح طرح سے چلانا میرے بس کی بات نہیں، تو میں ان کی خواہش پہ کیوں کروں؟ انسپیکٹر بہت بیزار ہوا۔ آخر وہ اس پر آ گیا کہ کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی کار ثواب ہے۔ وہ مولوی بھی سر ہلانے لگا کہ زندگی اور موت کا سوال ہو تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اب تم خود اندازہ کرو کہ وہ شرح کے احکامات کی کتنی غلط اور ناجائز تعویل پیش کر رہا تھا۔ خود اس نے اختلاف رائے پر ایک مسلمان کو قتل کر دیا تھا اور اب پھانسی کا پھندا نظر آ رہا تھا تو شرح کی آڑ میں مجھ سے جھوٹ بلوانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے تو صاف کہہ دیا کہ تم ملزم ہو، تم اس معاملے میں مت بولو، ورنہ میں یہ بھی لکھ دوں گی کہ رپورٹ میں کہ تم نے اتنے صحیح الدماغ میں ہو کے بھی اس سے فتوے دینے لگے ہو، حالانکہ تم مجھے عالم دین لگتے نہیں اور نہ مفتی۔ وہ تو چپ ہو گیا۔ انسپیکٹر نے اسے آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ میں نے اسے ایک وارڈ میں منتقل کر دیا اور اس پر ایک جونیئر ڈاکٹر کو مامور کر دیا۔ اس نے تو ڈاکٹر کی جان عذاب میں ڈال دی ہے۔ پہلے اسے اپنے عقائد کی تبلیغ کرتا رہا، یہ بتاتا رہا کہ جسے اس نے قتل کیا تھا وہ اس کا بڑا عزیز دوست تھا، مگر گمراہ ہو گیا تھا اور واجب القتل تھا۔ ظاہرہ ایک نئی لیڈی ڈاکٹر تھی جو یہاں ابھی 6 مہینے پہلے ہی ہاؤس جاب کر کے آئی تھی۔ اسے ڈراتا رہا کہ اس کا تعلق کسی تنظیم سے ہے اور اس کے حامی کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر چکے ہیں۔ اس لڑکی نے ڈر کے مجھے بتایا تو میں نے کہا کہ تم اس کی سنتی رہو، پھر اپنی رائے لکھ دو بے خوف ہو کے۔ تاہم اتنی احتیاط میں نے ضروری سمجھی کہ زہرا کے ساتھ کوئی میل نرسنگ آرڈر لے لی۔ تیسرے دن ہی اس نے لیڈی ڈاکٹر کو نکاح کا پیغام دے دیا اور کہا کہ گزشتہ 2 دن میں وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ وہ ایک اچھی شریک حیات بن سکتی ہے اور یہاں نامحرموں کے درمیان رہ کے اپنی عاقبت خراب کرنے سے بہتر ہوگا کہ وہ اپنی زندگی احکام شریعت کے مطابق اس کی زوجیت میں رہ کر گزارے۔ اگرچہ وہ پہلے ہی شادی شدہ ہے مگر اسے کوئی شبہ نہیں کہ وہ 2 بیویوں کے درمیان عدل کر سکتا ہے اور ان کا کفیل بن سکتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں میرے نزدیک ایب نارملٹی کی علامت ہیں، مگر دوسرے سینس میں اگر میں ایسا لکھ دیتی اپنی رپورٹ میں تو اس کے دل کی مراد برآتی اور لگتا ہے اسے طے جانے بوجھے کا رویہ ایسا رکھا ہو۔ خیر، میں نے جو ٹیسٹ لیے تھے اور جو آبزرویشن تھی اس پر
اس بیس پر کر کے میں اپنی رپورٹ خطرناک حد تک چالاک اور عیار لکھ دیا، اور یہ کہ وہ بہت ذہین ہے، مگر اسے منفی ذہانت کہا جا سکتا ہے۔ ڈی ایس پی نے دوبارہ فون کیا، مگر میں نے ریسیور نہیں کیا۔ انسپیکٹر نے بھی ایک چکر پہلے لگایا تھا۔ اب میں نے اسے رپورٹ دی اور کہہ دیا کہ اپنا بندہ لے جاؤ، تو ڈی ایس پی بہت چراغ پا ہوا، بہت دھمکیاں دی اس نے مجھے، مگر میں نے بھی پیش بندی کر لی تھی۔ اس کے ری ایکشن کا اندازہ کرتے ہوئے میں نے ایک تو اپنے معاون ڈاکٹر رشید کو بطور گواہ ساتھ رکھا تھا، جو درمیان میں ڈی ایس پی کو سمجھاتا بھی رہا تھا۔ ان کے علاوہ میں نے ساری گفتگو پوری طرح ریکارڈ کر لی تھی، بلکہ حوالے کر کے اس میں پرانی باتیں بھی ڈال دی تھیں کہ فلاں دن تم نے ایسا کہا تھا اور تمہارے انسپیکٹر نے فرمایا تھا۔ اس میں رشوت کی پیشکش کا حوالہ تھا اور دھمکیاں تھیں۔ ڈی ایس پی نے کہا کہ انسپیکٹر نے کیا غلط کہا ہے، وہ دنیا دار آدمی ہے، آپ کو ٹھیک سمجھا رہا ہے، مگر اب آپ نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ یہ ایمانداری فرض شناسی کا ڈرامہ بہت مہنگا پڑے گا آپ کو۔ خیر وہ سب ریکارڈ کر لیا ہے میں نے، اور پولیس کے جاتے ہی میں نے ایک ملازم کو بھیج دیا ہے کہ اس کی کاپیاں بنوا لائے۔ مجھے بھی تو اپنے دفاع میں کچھ کرنا ہے نا۔ میں ایک نقل چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیج سکتی ہوں اور پریس کو بھی دے سکتی ہوں۔ میں دم بخود اس فرشتہ سیرت اور ضمیر پرست لیڈی ڈاکٹر کی باتیں سنتا رہا، جو دنیا داری کے معیار سے ایک جذباتی حماقت کے سوا کچھ نہ تھے۔ اس نے واقعی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی تھی۔ قانون شاید اسے کوئی تحفظ کی ضمانت دینے سے قاصر تھا۔ لا قانونیت کی بے مہار قوتیں اس کے خلاف صف بندی کر رہی تھیں۔ ان سب کا مقابلہ ایک عورت کیسے کر سکتی تھی؟ شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے وی وی آئی پی کو ناراض کیا تھا، جو خود حکومت تھا۔ اس کی سیکیورٹی کے انچارج کو ناراض کیا تھا اور خود کو بالکل غیر محفوظ کر لیا تھا۔ اس نے ایک جنونی کی زوجیت میں آنے سے انکار کیا تھا، اور اس کا یہ جرم بھی ناقابل معافی تھا۔ میں نے ڈاکٹر کے خاموش ہو جانے کے بعد کہا، آئی ایم سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اتنا سنگین ہو گیا آپ کے لیے۔ مجھے کوئی زیادہ سے زیادہ مار سکتا ہے، لیکن جو رپورٹ میں نے لکھ دی ہے وہ بدل نہیں سکتی، وہ بولی۔ میں نے کہا، یہ بھی خوش فہمی ہے آپ کی؟ اپیل میں کوئی میڈیکل بورڈ آپ کی رائے کو غلط کر دے گا، اوور رول ہو جائے گا آپ کا فیصلہ، خریدے ہوئے جھوٹ سے آپ کا سچ مسترد ہو جائے گا۔ ہونے دو، اس کی مجھے فکر نہیں، آگے جو ہونا ہے وہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ اب آپ دیر مت کریں، اس ٹیپ کی ایک کاپی مجھے بھی دے دیں، میں ایک وکیل کو پہنچا دیتا ہوں۔ وکیل کی ضرورت تو شاید ہوگی مجھے، وہ سوچ کے بولی۔ میں نے کہا، بالکل ہوگی، بشرط زندگی آج کل لوگ قانونی فیصلے بھی خود ہی کر لیتے ہیں، اور اس پر عمل درآمد بھی۔ خیر میں نے آپ کی بات اچھی طرح سمجھ لی ہے، میں سونی کو ابھی یہاں سے لے جاتا ہوں، میں تمہیں اس سے زیادہ رعایت نہیں دے سکتی، وہ بولی۔ اصولاً تو میرا فرض بنتا ہے کہ یہ اشتہار دیکھنے کے بعد پولیس کو بلا کے سونی کو ان کے حوالے کر دوں، 10 لاکھ بھی مل جائیں گے اور آپ کو جو 100% جائز ہوں گے۔ میں نے تلخی سے کہا، نہیں، مجھے پورا یقین نہیں ہے اس اشتہار کے بارے میں، یہ ذاتی عداوت کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں ڈاکٹر عائشہ، ہے، میں تمہیں بھی 100% سچا نہیں مانتی، بس شک کا فائدہ دیتے ہیں تمہیں، یہ موقع فراہم کر رہی ہوں کہ اسے نکال کر لے جاؤ، اس سے پہلے کہ یہاں کسی اور کو پتہ چلے، پھر میں مجبور ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا، تھینک یو ویری مچ۔ اتفاق ایسا ہوا، خود سونی بھی یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی، وہ گھر جانے کی ضد کر رہی تھی، اور میں نے بھی اسے صرف آپ کی پوزیشن خراب ہونے سے بچانے کے لیے دوسری جگہ لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابھی تک اس کی انٹری بھی نہیں ہے میرے ریکارڈ میں۔ تم جاؤ اور یہ اخباروں کا بنڈل بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، کم سے کم آج میں اپنے سٹاف کو بے خبر رکھ سکتی ہوں اور پرسکون رہ سکتی ہوں۔ میں نے کہا، ہمارے جانے کے بعد آپ سارے اخبارات کو چوری کا الزام ہم پر عائد کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، میں نے مسکرا کے کہا۔ تم میری پوزیشن کو سمجھتے ہو نا؟ یس، بہت اچھی طرح، اور میں کس طرح بھی احسان فراموش کہلانا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا، تم پر کیا احسان ہے میرا؟ آپ کے احسان کا چلتا پھرتا ثبوت ہے شبنم۔ میں نے کہا۔ وہ کچھ متفکر ہو گئی۔ اور نو، وہ ٹھیک ہوئی تھی، اپنی قوت ارادی سے وہ ٹھیک ہونا چاہتی تھی، اس لیے ہو گئی۔ ڈاکٹر کی کنٹریبیوشن بہت کم ہوتی ہے ایسے کیس میں، لیکن مجھے اب دوسری فکر ہے۔ وہ کیا؟ شبنم اسے اٹینڈ کر رہی تھی اور اسٹاف شبنم کو جانتا ہے۔ خیر انہیں میں سمجھا لوں گی، ہمیں بلا وجہ قانونی الجھنوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک کیس پہلے ہی ہو گیا جس سے سب ڈر گئے ہیں، وہ خاموش رہنا ہی پسند کریں گے۔ یہاں سونی زیر علاج نہیں رہی، رائٹ۔ میں نے کہا، وہ تو یہاں کبھی آئی ہی نہیں، نہ میرے ساتھ اور نہ شبنم کے ساتھ۔ لیکن فرض کرو کسی نے پولیس کو انفارم کر دیا تو؟ یو سی، 10 لاکھ کی رقم کا لالچ کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتا ہے، اور میرے پاس کچھ غریب لوگ بھی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سب ہی غریب ہیں اپنے اپنے پیمانے سے۔ میں نے کہا، 10 لاکھ کی ترغیب بہت بڑی ہوتی ہے، اس سے کوئی بھی اپنے خوابوں کی تعبیر خریدنے کے لیے ملک رب نواز کے پاس پہنچ جائے گا تو اسے قصوروار نہیں کہا جا سکتا، اور پھر ایسا کرنا غلط بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ تمہیں تو کوئی نہیں جانتا، مگر کسی نے بتا دیا کہ اس لڑکی کے ساتھ میں شبنم رات بھر رہی ہیں، وہ جو کسی اخبار میں رپورٹر ہیں، تو شبنم کیا کہے گی؟ میں نے کہا، وہ کچھ بھی کہے مگر آپ کا نام نہیں لے گی۔ آپ کے ریکارڈ پر کچھ نہیں تو قانونی طور پر آپ کی پوزیشن محفوظ ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کسی نے غلط فہمی میں ایسا کیا۔ سونی یہاں ایک رات ہی تو رہی ہے، کس نے دیکھا ہوگا اسے؟ ڈاکٹر نے سوچ کے جواب دیا، ایک تو وہی ڈاکٹر زہرا ہے جس نے ایک قاتل کے زوجیت میں آنے سے انکار کر دیا تھا، اور اب بڑی مشکل میں پڑ گئی ہے کیونکہ رپورٹ بھی اسی نے بنائی تھی۔ اس کے علاوہ رات کی ڈیوٹی والی نرس تھی، دوسری نرس جو صبح 8 بجے آئی تھی، کمرے کی صفائی کرنے والا سٹاف ہے۔ شبنم سب کو جھٹلا سکتی ہے مگر ڈاکٹر یا نرس کو کیسے جھوٹا کہے گی؟ میں نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، شبنم ایسے مسائل سے نمٹنا جانتی ہے، وہ کوئی ایسی اسٹوری بنا لے گی جس سے آپ کی پوزیشن بالکل محفوظ رہے گی۔ واپس کمرے میں جانے کے بعد میں نے شبنم کے صرف اتنا کہا کہ ڈاکٹر نے ہمیں جانے کی اجازت دے دی ہے۔ سونی ہوش میں تھی، یہ بات سن کے وہ اٹھ بیٹھی، کیا ہم گھر جا رہے ہیں؟
میں نے کہا ہاں مگر تم لیٹی رہو، میں اسٹریچر منگواتا ہوں۔ نہیں میں چل سکتی ہوں۔ وہ میرے روکنے کے باوجود بیڈ سے اتر کے کھڑی ہوگی، مگر نیچے قدم رکھتے ہی اسے چکر آ گیا اور میں نے اسے فوراً ہاتھ بڑھا کے نہ سنبھالا تو ہوتا تو وہ فرش پر گر جاتی۔ بس اب اندازہ ہو گیا تاکہ کتنی اسٹرانگ ہو، میں نے کہا اور اسے پھر لٹا دیا۔ حفظ مان تقدم کے طور پر میں نے عائشہ کلینک کی ایمبولینس دستیاب ہونے کے باوجود استعمال نہیں کی۔ میں نے فون کر کے ایک ویلفیئر ٹرسٹ کی ایمبولینس منگوائی اور اس کے 2 رضاکار اسٹریچر کے ساتھ اوپر آ گئے۔ جب سونی اس پر لیٹ گئی تو میں نے انہیں اندر بلانے سے پہلے سونی کے چہرے پر چادر ڈال دی تھی۔ وہ بھی سمجھے ہوں گے کہ خاتون پردہ دار، میرا اصل مقصد سونی کی صورت کو چھپائے رکھنا تھا۔ ہاسپٹل میں صرف مریض ہی نہیں، ان کے تیماردار بھی تھے۔ حال میں او پی ڈی کا وقت ہو گیا تھا اور کچھ لوگ مشورے کے لیے باری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ان میں کوئی اخبار کو چاٹ کے آیا ہو اور پہلی نظر میں سونی کو شناخت کر لے۔ کچھ لوگ اخبار صرف دیکھتے ہیں کہ سرخیوں پر نظر ڈالی اور رکھ دیا، کچھ لوگ پڑھتے ہیں۔ چاٹنے والے ہوتے ہیں جو ہر خبر کے ہر سطر کا ہر لفظ، ہر اشتہار، کالم، مراسلے اور ٹینڈر نوٹس پورا پڑھتے ہیں اور ہر تصویر کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور پھر ہر جگہ خود کو سب سے زیادہ باخبر ثابت کرتے ہیں۔ جب ایمبولینس روانہ ہو گئی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ ڈاکٹر عائشہ کی مہربانی سے سونی بال بال بچ گئی تھی اور اس نے بھی مہربانی بے سبب نہیں کی تھی۔ ڈاکٹر عائشہ اپنے غیر رچکدار رویے اور کمپرومائز کرنے کی عادت کی وجہ سے مشکل میں پڑ گئی تھی اور مزید مشکل میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ہمارے ہاسپٹل سے رخصت ہو جانے کے باوجود وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس کے مسائل ختم ہو گئے ہیں۔ ریکارڈ پر سونی کے نام کا اندراج نہ ہونے اور اس کے انکار سے بات ختم ہو جاتی اگر پہلے سے پولیس کی مشینری کا ایک بہت اہم پرزہ اس کے خلاف متحرک نہ ہوتا۔ ایس پی خورشید کیانی کو الزام تھا کہ بیوروکریسی کے اہم ترین نمائندہ کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہے اور انصاف کے پورے عمل کو اپنی خواہش کے مطابق سبوتاژ کر سکتا ہے، اور یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے ایسے ہی رویے اپنے تمام اداروں کو تباہ کر دیا ہے۔ مجموعی معاشری انحطاط اور سیاسی عدم استحکام نے بالآخر ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا جہاں ہر شخص مایوس ہے کہ اس سے انصاف نہیں مل سکتا، نہ عدالت سے، نہ ملازمت میں میرٹ پر، نہ کالج یونیورسٹی میں داخلے کے لیے۔ رد عمل سے پیدا ہونے والی مایوسی کا ازالہ کرنے کے لیے وہ اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق انسان خریدتا ہے۔ پیسے کی سفارش یا کہ بدمعاشی کی طاقت کے بل بوتے پر وہ قواعد و ضوابط اور قانون کو اپنی ضرورت اور مرضی کے مطابق استعمال کر لیتا ہے، اور قانون جس کے لیے کہا جاتا ہے کمزور کی حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے، بے بسی سے منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر عائشہ بھی خورشید کیانی کا مقابلہ اسی طرح کر سکتی تھی کہ اپنے دفاع میں اس وی وی آئی پی تک ایک ڈی ایس پی سے بھی بڑی سفارش کے ساتھ پہنچ جائے، کسی طرح اس ڈی ایس پی کو پوسٹنگ کیس کہیں اور کرا دے جہاں وہ ایک عام پولیس افسر رہ جائے اور اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال سے ڈاکٹر عائشہ کو ہراساں نہ کر سکے۔ صرف قانون پر انحصار کر کے وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تھی جب تو وہ خود بھی خورشید کیانی کو ہراساں کرنے کے پوزیشن میں نہ ہو۔ اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ تھا۔ اتنا ہی افسوس مجھے ڈاکٹر زہرا کے لیے تھا جس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کی بدبختی بن گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر نہ ہوتی تو کوئی عام سی گھریلو لڑکی ہوتی اور اسے خدا نے اچھی صورت نہ دی ہوتی تو وہ جنونی اسے دوسری بیوی کی حیثیت سے اپنی زوجیت میں لینے کے جنون میں مبتلا نہ ہوتا۔ زہرا کو عاقبت سنوارنے کا موقع فراہم کرنے کی بات میرے نزدیک ایک گناہ سے کم نہ تھی۔ اس نے اپنی ہوس پرستی کے جذبات کی تسکین کے لیے شرح کو ایک خوف زدہ کرانے والے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا۔ اب ان دونوں عورتوں کا اللہ ہی حافظ تھا۔ نہ جانے کیوں رئیس خانے کی طرف جاتے ہوئے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ غلط ہے۔ سونی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے گھر میں رکھا جائے، اسے واقعی کسی ہاسپٹل میں مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت تھی، مگر تمام ہاسپٹل ایک جیسے غیر محفوظ ہو گئے تھے۔ اس کا ذمہ دار میں صرف سونی کو قرار نہیں دے سکتا تھا، بلا شبہ وہ ایک مجرمانہ ماضی رکھتی تھی۔ اس کی زندگی کی کہانی میں گناہ اور جرم کا رنگ بھرنے والے حالات خود سونی کے پیدا کردہ نہیں تھے۔ آسانی کے لیے اسے تقدیر کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ایک غیر اخلاقی اور گناہ کی زندگی کا راستہ اختیار کیا۔ وہ ڈاکوؤں کے ساتھ رہی، وہ خود ملک رب نواز اس کے بیٹے کے استعمال میں رہی، بالکل اسی طرح جیسے ایک خوبصورت گاڑی یا کار۔ پھر ایک بہن اپنی بساط سے بڑھ کر خوابوں کی تعبیر مانگنے کے جرم میں سزائے موت کی سزا دار رہی، اور دوسری نے انتقام کے جذبات میں مصلحت کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا اور یہ نہیں دیکھا کہ رب نواز کے مقابلے میں اس کی طاقت کیا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اب ملک رب نواز کے ٹکڑوں پر پلنے والے کتے فیکے کے ساتھ مل کر وہ رب نواز کو تباہ کر دے؟ اس کی ایک بس کو آگ لگا کے سونی نے رب نواز کو اتنا نقصان بھی نہیں پہنچایا تھا جتنا کچے مکان کے ڈھانے والا زلزلہ کسی ہمالیہ جیسے پہاڑ کو پہنچا سکتا ہے۔ اگر وہ چاہتی تو رب نواز کو گولی مار کے پھانسی چڑھ سکتی تھی، مگر اس کو تباہ کرنے کا سوچنا بھی سونی کا پاگل پن تھا۔ بس کو آگ لگانے کے بعد وہ روپوش ہو جاتی تو ملک اس کے حادثے کو بھول جاتا، اس کا مالی نقصان انشورنس کمپنی پورا کر دیتی اور سب کچھ پہلے کی طرح ہو جاتا، لیکن تقدیر کی خرابی اسے میرے پاس لے آئی اور اسے پھر رب نواز کے مقابل کر دیا۔ اگرچہ دل نواز کے اغوا میں میری مدد کرتے ہوئے سونی کے ذہن میں ذاتی انتقام کی خواہش کا خیال بھی تھا، مگر میں اس حقیقت سے انحراف نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں وہ میری وجہ سے گئی تھی۔ وہ شبنم کی رہائی میں میری مددگار نہ بندی تو رب نواز اس کے خلاف 10 لاکھ کے انعام کا اشتہار دینے کی ضرورت محسوس نہ کرتا اور سونی کی وہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت تھی۔ چنانچہ میرا خود کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے احساس جرم و ندامت کا شکار ہونا ایک فطری بات تھی۔ میں نے سوچا کسی دوسرے نفسیاتی معالج یا علاج گاہ کے بارے میں ڈاکٹر عائشہ کی رائے پر انحصار کرنا ہی سب سے مناسب ہوگا، مگر جب بات کا رخ قانونی پیچیدگی اور سونی کی وجہ سے پیدا ہونے والے غیر قانونی مسائل پر پلٹ گیا تو میرا ذہن پریشانی اور پشیمانی کے خیالوں کے الجھ کر رہ گیا اور میں اس کے سوا سب کچھ بھول گیا
کہ مجھے سونی کو جلد از جلد اپنے ساتھ لے کر نکل جانا چاہیے۔ نکل کر کہاں جانا چاہیے؟ یہ سوال اب اہمیت اختیار کر رہا تھا۔ رئیس خانہ کے قریب یہ احساس اچانک شدت اختیار کر گیا کہ سونی کو گھر لے جا کے میں اس کی زندگی کے لیے ایک خطرہ مول لینے کی حماقت کر رہا ہوں۔ اگر شام تک یا کل تک اس کی ذہنی کیفیت بڑھ گئی یا اس کی جسمانی حالت خراب ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ہم کس ڈاکٹر سے رجوع کریں گے اور اسے کیا بتائیں گے؟ کون ہے جس پر اتنا ہی اعتماد کیا جا سکے جتنا ہم ڈاکٹر کمال فاروقی پر رکھتے تھے یا ڈاکٹر عائشہ پر؟ میں نے ایمبولینس ڈرائیور سے گاڑی روکنے کے لیے کہا، پھر میں اتر کے پیچھے گیا جہاں ایک بیڈ جیسی سیٹ پر دراز سونی کے ساتھ شبنم اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ میں نے شبنم کو باہر بلا لیا۔ کیا سونی کو رئیس خانے میں لے جا کے رکھنا ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک تو نہیں ہے خیر، وہ بولی۔ میں نے کہا مجھے ڈاکٹر عائشہ سے پوچھنے کا خیال نہیں رہا، کیا تم جانتی ہو کسی ایسے ڈاکٹر کو؟ شبنم نے سر ہلایا۔ ڈاکٹر تو ہیں جاننے والے، لیکن ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ نفسیاتی علاج کا اور پھر قانونی پیچیدگی ہے۔ رئیس خانہ میرے نقطہ نظر سے کوئی محفوظ جگہ نہیں رہی۔ شبنم مسکرائی۔ محفوظ کون سی جگہ ہے شہر میں؟ شبنم، ہم میں اور سونی میں فرق ہے، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، فرار ہو سکتے ہیں، بے فکری سے روپوش رہ سکتے ہیں، پھر تم ہی بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تم نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ تمہاری پی آر بہت زیادہ ہیں، تم معلوم بھی کر سکتی ہو۔ وہ بولی، معلوم تو بھی کر سکتی ہوں، ڈاکٹر کمال کو فون کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ڈاکٹر عائشہ سے بھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا، یوں جیسے تاریکی میں بجلی کے دو تار ملنے سے اسپاک ہوں۔ میرے دماغ کا کمپیوٹر جس کی یادداشت میں گزرے ہوئے وقت کا ہر لمحہ محفوظ تھا، ایکٹیویٹ ہو گیا، اور اس نے ایک نام کے ساتھ کسی کے عکس کو میرے ذہن میں اسکرین پر روشن کر کے پیش کر دیا۔ یہ نام تھا نیلم کا، جو برسوں پہلے اتنا ہی اہم تھا جتنا آج شبنم کا یا قمر کا نام، مگر پھر گزرنے وقت کے ساتھ ماہ 2 سال کے گرد میں دھندلاتے اس کا نام اور اس سے وابستہ ہر یاد کو بھول گیا۔ اس کا تصور اور خیال بھی لاشعور کی گہرائی سے تحت الشعور کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ اب اس کا نام یاد آیا تو مجھے بہت کچھ یاد آیا۔ یک لخت زندگی کی کتاب کا ایک پچھلا باب ایسے کھل گیا کہ میرے 10 سال پہلے کا وقت آج کا لمحہ گزارا بن گیا۔ مجھے اس کا چہرہ، اس کا انداز تبسم و تکلم، اس کے پیکر کے خطوط کا رنگ پیراہن اور خوشبوئے زلف، اس کی ساری مہربانیاں، اس کے گھر کے در و دیوار سے آشنائی کا ہر انداز، اور اس کی زندگی کے روز و شب کے سب حوالوں سے اپنی وابستگی کا ہر سلسلہ، یہ سب اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ یاد آیا۔ شناسائی کے پہلے دن سے آج کی لاتعلقی کے دن تک جو بھی تھا، سب ایک لمحے میں پوری فلم کی طرح گزر گیا۔ اس فلم کا ہر سین، ہر فریم یاد کر کے ہر عکس کو اس کی پوری تابانی، تازگی اور خوبصورتی کے اجلے رنگوں کے ساتھ ایسے پیش کرتا جیسے یہ کوئی 10 سال پہلے کی فلم نہیں، وہ منظر ہے جو اس وقت بھی میرے گرد و پیش پر محیط اور میری آنکھوں کے سامنے پھیلا ہوا ہے۔ شبنم نے میرے پاؤں کو ٹھوکر ماری۔ کہاں چمٹ گئے ہو؟ میں نے چونک کے کہا۔ میں نیلم کے گھر چلا گیا تھا۔ نیلم؟ کون نیلم؟ اس کی آنکھیں شوخی سے طنز کرنے لگیں۔ میں نے کہا چلو وہیں چلتے ہیں، ہم بس خدا کرے کہ وہ گھر پر مل جائے۔ میں شبنم کو وہاں کیا بتا سکتا تھا اور کتنا بتا سکتا تھا؟ وہیں کھڑے کھڑے 5 منٹ گزر گئے تھے، اور ایمبولینس کے صابر و شاکر قسم کے ڈرائیور کے لیے یہ آدھے راستے کی مشاورت جتنی پر اسرار و معنی خیز تھی، اتنی ہی ایمبولینس میں لیٹی ہوئی سونی کے لیے باعث تشویش۔ چنانچہ میں اپنے فیصلے کی وضاحت کیے بغیر پلٹ کر پھر آگے ڈرائیور کے ساتھ جا بیٹھا۔ اپنے اس فیصلے جو میں نے چند سیکنڈ میں سوچے سمجھے بغیر کر لیا تھا، میں اتنا مطمئن اور پرسکون تھا، خود مجھے حیرانی تھی، اور اس سے زیادہ خوشی تھی کہ میرے عقل نے، یہ کسی الہامی قوت نے بالکل صحیح وقت پر مجھ سے یہ فیصلہ کروا دیا۔ میں نے ایمبولینس کے ڈرائیور کو دوستانہ اعتماد کے ساتھ یہ بتایا کہ کسی وجہ سے اب ہم نے کہیں اور جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسے جو زحمت ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ میرے اخلاق کے متاثر ہوا، اور جواب میں اس نے بڑے اخلاق سے کہا کہ جناب ہم تو خادم ہیں، آپ جہاں کہو گے لے جائیں گے۔ کچھ دیر بعد میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا جو میرے لاشعور میں موجود خطرے کے احساس کی پیداوار تھا، کہ جیسے میں نے ڈاکٹر عائشہ کی زندگی سے اپنی پریشانیوں کو متعدی مرض کو دور کر لیا تھا، ورنہ اچھوت کے مرض کی طرح یہ پریشانیاں اسے بھی لاحق ہو سکتی تھیں۔ ایسے مجھے کوئی حق نہیں پہچانتا کہ میں خطرے کے مہلک مرض کی جراثیم لے کر نیلم جیسی مخلص اور مہربان دوست کے گھر پہنچ جاؤں اور اس کی پرسکون، محفوظ اور آسان زندگی کو پرخطر اور مشکل بنا دوں۔ میں نے ایک چھوٹی سی احتیاط کی۔ نیلم کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی میں نے ایمبولینس کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے گیٹ پر رکوا لیا۔ شبنم کو کچھ بتائے بغیر میں اندر گیا اور ایک ملازم کے ساتھ ویل چیئر لے کر لوٹا۔ میں نے سونی کو ویل چیئر پر بٹھا دیا اور ملازم سے کہا کہ اسے ویٹنگ روم میں لے جائے۔ یہ نیلم کوئی ڈاکٹر ہے؟ شبنم نے کہا، جو کسی کے دکھ درد یا فکر و غم کا مداد کرے، کہ کیا وہ مسیحا نہیں ہوتا؟ میں نے ایک فلسفیانہ متانت کے ساتھ کہا، تم نے گھر کہا تھا، کیا یہ نیلم ہاسپٹل میں رہتی ہے؟ شبنم نے میرے گول مل جواب کو پسند نہیں کیا۔ استقبالیہ پر جانے سے پہلے میں نے ایک دیوار پر لگے ہوئے تقریباً 10 فٹ چوڑے اور 8 فٹ اونچے پلائی ووڈ کے پالش کیے ہوئے بورڈ کا مطالعہ کیا، جس پر اوپر سے نیچے تک تار کی تاروں میں مختلف امراض کا علاج کرنے والے ماہر ڈاکٹروں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ہر نام کے ساتھ مہارت کا شعبہ اور ڈاکٹر کی ڈگریوں کے الفابیٹس کا سلسلہ تھا، جو سب باہر سے حاصل کی جانے والی ڈگریوں کو ظاہر کرتے تھے۔ اس کے نیچے یہ بھی درج تھا کہ ڈاکٹر صاحب موصوف کن مخصوص ایام میں کس وقت دستیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر میں معصوم صورت بنا کر استقبالیہ تک گیا اور ایک مجبوری میں مسکرانے والی قدرے فربہ بدن حسینہ سے پوچھا کہ میں ڈاکٹر فلاں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی جبری مسکراہٹ کافر ہو گئی اور اس نے خاصی بیزاری سے مجھے مختصر جواب دے کر فارغ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس شام کو 6 بجے ملتے ہیں، مگر پہلے سے اپائنٹمنٹ لینا ضروری ہے۔
چنانچہ آج تو ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شبنم کچھ فاصلے پر سونی کے ساتھ کھڑی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے چند منٹ بعد ویل چیئر اندر لانے والے کو پھر زحمت دی کہ وہ مریض کو ہاسپٹل سے باہر پہنچا دیں۔ میں خود آگے نکل گیا۔ شبنم میرے رویے سے خاصی کنفیوز ہو رہی تھی، مگر خاموش رہنے پر مجبور تھی۔ باہر آ کے میں نے سڑک پر سے گزرنے والی ایک ٹیکسی روک لی، اور جب ملازم سونی کو ویل چیئر پر لے کر آیا تو میں نے سونی کو پیچھے والی سیٹ پر منتقل کر کے ایک آہ بھری۔ کیا کریں یار، جب ضرورت ہے تو ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں، اب ہم شام تک تو بیٹھے نہیں رہ سکتے۔ بڑی مہربانی، میں نے اسے 5 روپے پیش کیے اور ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی والے نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا۔ ہاں جی، میں نے بے وقوفی کی طرح کہا۔ کہاں جانا ہے جی؟ کہاں جانا ہے، کچھ بتاؤ گے یا ایسے ہی بیٹھے رہو گے؟ میں نے خوش دلی سے کہا، تم چلو گے پہلے سمنا باد، آگے میں راستہ بتاؤں گا۔ یا تم کو معلوم ہے نیلم کہاں رہتی ہے؟ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پتہ نہیں ایسی کون سی نیلم ہے۔ میں نے کہا یار بڑی مشہور ہیروئن ہے، پہلے تو بہت فلموں میں آتی تھی، اب فلمیں کہاں بن رہی ہیں ایسی، اور نئی نئی آ گئی ہیں جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے ایک فلم کامیاب ہونے سے۔ خود ہی اپنے آپ کو نمبر 1 کہنے لگتی ہیں اور دوسروں پر کیچڑ اچھالنے لگتی ہیں۔ یہ بھول جاتی ہیں کہ خود بھی کیچڑ سے ہی اٹھ کے آئی ہیں، اب دودھ کی دلی بن گئی ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب ٹیکسی ڈرائیور سے دوستی بڑھانے یا اسے امپریس کرنے کے لیے نہیں تھا۔ میں شبنم کو بتانا چاہتا تھا کہ نیلم کون ہے۔ نیلم کو آج بھی سب فلم میں صف اول کی آخری اداکارہ قرار دیتے تھے، کیونکہ اس کے بعد 2 نمبر اور 3 فلموں کے ساتھ ہی سب 2 نمبر اور 3 نمبر ہو گئے تھے۔ کیا اداکار، ہدایت کار یا موسیقار، ایک حمام میں سب ننگے تھے۔ سبھی فلموں کے سین، کہانیاں اور دھنیں چرا رہے تھے اور معیار کی پرواہ کیے بغیر چالو کام کر رہے تھے۔ شبنم اپنے صحافتی پس منظر کے باعث ایسے سب لوگوں کے بارے میں جانتی تھی جن کی نجی زندگی بھی پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے، خواہ ان کا تعلق شو بزنس سے ہو، کرکٹ سے یا سیاست سے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ نیلم کے بارے میں پوری معلومات رکھتی ہوگی، لیکن وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتی تھی کہ میں نیلم کو گھر کے ایک فرد کی طرح جانتا ہوں اور اس کے گھر میں رہ چکا ہوں۔ یہ اتفاق تھا کہ میں نے جب شبنم کو اپنے پرانے ماضی کی کہانی سنائی تو اس میں یتیم خانے کی زندگی کا حال آیا، اس دور کا حوالہ آیا جب میں شاہ جی کے ڈیرے سے شادوں سے ملا تھا اور اس کے عشق کی دلدل میں ایسا غرق ہوا تھا کہ اگر موت اسے مجھ سے جدا نہ کرتی تو شاید آج بھی میں اس کے ساتھ ہوتا اور اس کے 4-6 بچوں کا باپ بن گیا ہوتا۔ میں نے شبنم سے چندہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی نہیں چھپایا تھا اور پھر کہانی کو ایک ڈرامائی موڑ دے کر اسے یقین دلایا دیا کہ میں ہی ناصر عظیم سے شاہ عالم بن گیا تھا۔ چنانچہ چندہ کی مجھ سے بدگمانی ایک فطری بات تھی۔ میں کئی سال دولت اور اقتدار کے چکر میں شاہ عالم بنا رہا۔ میں نے رکشی سے شادی کی اور